معزز ناظرین، دی اسٹوری لیب کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک افسوسناک خبر ہر طرف گردش کر رہی ہے کہ ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ 96 سال کی عمر میں سب سے لمبی سلطنت کا ایک ٹینیور گزارنے کے بعد وفات پا گئی ہیں۔ ایسا ہر روز نہیں ہوتا کہ برطانوی بادشاہ کی موت ہو جائے۔ یہ ایک بہت ریئر اور ہائی پروفائل ایونٹ ہے جس کے لیے ایک مکمل پلان تیار کیا گیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی کہ ملکہ کی تدفین کے لیے 10 دن کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت نے الزبتھ کی موت سے نمٹنے کے لیے اس پروٹوکول کو ایک کوڈ ورڈ آپریشن لنڈن برج کا نام دیا ہے، جو کہ لنڈن کے ایک لینڈ مارک سے منسوب ہے۔ یہ جانشینی کے قوانین سے لے کر ملکہ کی تدفین کے عمل تک محیط ہے۔ یہ نہ صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ملکہ کی موت کی خبر باوقار طریقے سے سنائی جائے اور اس کی یاد منائی جائے، بلکہ برطانیہ کے سربراہ مملکت کے طور پر شاہی تخت کے تسلسل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس منصوبے آپریشن لنڈن برج کو راز رکھا جاتا ہے اور کبھی باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا گیا، لیکن ناگزیر طور پر تفصیلات منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ آپریشن لنڈن برج کی تفصیلات پہلی بار مئی 2017 میں دی گارڈین میں منظر عام پر آئی تھیں۔ ستمبر 2021 میں ایک اور لیک شہ سرخیوں میں پھیل گئی، جس میں کرونا وائرس، سوشل میڈیا اور دیگر تبدیلیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹس شامل تھیں۔ اس منصوبے کے تحت ہم آپ کو مختصراً بتانے جا رہے ہیں کہ ملکہ کی تدفین کے لیے اگلے 10 دن کیا پروٹوکول فالو کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور ایسی بہت سی معلومات کے لیے آپ کو ہمارے چینل دی اسٹوری لیب کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملکہ کی موت کے دن کو ڈی ڈے سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی ڈیتھ ڈے آف ہر میجسٹی۔ متوقع طریقہ کار کے تحت برطانوی بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا متبادل فوری طور پر اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ اس حساب سے جس لمحے ملکہ الزبتھ کا انتقال ہوا، ان کا بڑا بیٹا پرنس آف ویلز، پرنس چارلس، برطانیہ کا 42واں بادشاہ بن گیا۔ روایت کے مطابق ملکہ کے مرنے کے بعد اس کا ہاتھ چوم کر اس نئے عہدے کا حلف لیا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ملکہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے موت کی خبر وزیر اعظم تک ایک کوڈڈ فریز کی شکل میں پہنچائی جاتی ہے، جو کہ ہے لنڈن برج از ڈاؤن، جس کے بعد کابینہ اور برطانیہ کے دیگر اعلیٰ عہدیداران کو بھی اسی طرح کالز کے ذریعے اطلاع دی جانی ہے۔ نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کو بھی ای میلز کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جس میں کانفیڈینشیل پر زور دیا جاتا ہے جب تک کہ وزیر اعظم باضابطہ طور پر موت کا اعلان نہیں کر دیتے۔ وزیر اعظم کے باضابطہ اعلان کے ساتھ پریس ایسوسی ایشنز کو بھی مطلع کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے ایک فٹ مین سیاہ لباس میں بکنگم پیلس کے گیٹ پر موت کی خبر کو اناؤنس کرنے کے لیے سیاہ جھنڈا لہراتا ہے۔ موت کے 10 منٹ کے اندر وائٹ ہال کے تمام جھنڈوں کو آدھی اونچائی تک اتار دیا جاتا ہے۔ سینٹ ہال کیتھیڈرل اور ویسٹ منسٹر ایبی کی گھنٹیاں گھنٹوں بجتی رہتی ہیں۔ دفاتر میں قومی ہنگامی صورتحال کے لیے شاذ و نادر استعمال ہونے والے الارم بجائے جاتے ہیں۔ لنڈن بھر کی فوج توپوں کی سلامی کا اہتمام کرے گی، جس میں ہائیڈ پارک سے 41 توپوں کی سلامی بھی شامل ہے۔ شاہی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ملکہ کی موت کی تصدیق کرنے والے مختصر بیان کے ساتھ سیاہ صفحہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تمام سرکاری ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز پر سیاہ بینرز نظر آئیں گے۔ غیر ضروری مواد شائع نہیں کیا جائے گا، اور حکومتی کمیونیکیشن چیف کی منظوری کے بغیر سرکاری افسران کی ری ٹویٹ پر پابندی ہوگی۔ ڈی ڈے 1 پر ایک الحاق کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں متعدد اعلیٰ عہدیداران، کونسلرز، پارلیمنٹ ممبرز اور ہاؤس آف کامنز کے لیڈر بشمول وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں نیا بادشاہ پرنس چارلس حلف اٹھائے گا، جو کہ 1714 میں جارج اول کے بعد سے ہر بادشاہ نے اٹھایا ہے۔ پھر حلف کی دستخط شدہ کاپیاں سرکاری ریکارڈ کے لیے بھیجی جائیں گی۔ بادشاہ کے الحاق کا اعلان بعد میں سینٹ جیمز پیلس میں فریری کورٹ کے اوپر بالکنی سے پڑھا جاتا ہے اور شاہی توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ چارلس کے الحاق کا اعلان پڑھنے کے بعد
1952 کے بعد پہلی بار قومی ترانہ گاڈ سیو دی کنگ کے الفاظ کے ساتھ بجایا جائے گا۔ اس کے بعد لائف گارڈز کے ٹرمپیئر خاص لباس میں ملبوس شہر کے گرد گھومتے پھریں گے اور اعلانات کریں گے۔ ڈی ڈے 2 پر ملکہ کی لاش کو بکنگم پیلس لے جانے کی توقع ہے، جیسا کہ ان کی موت اسکاٹ لینڈ میں بلمورل پیلس میں ہو گئی۔ ان کے تابوت کو شاہی ٹرین کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ تابوت کو شاہی ٹرین یا ہوائی جہاز کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ جب ملکہ کی لاش بکنگم پیلس میں واپس آئے گی تو وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکومتی وزراء کی ایک چھوٹی سی تعداد ایک استقبالیہ میں شرکت کرے گی۔ ملکہ کو محل کے ویسٹ منسٹر ہال میں ایک خاص تابوت جسے کیٹ فالک کہا جاتا ہے اس میں رکھا جائے گا، اور وی آئی پیز کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ان کی تعزیت کے لیے جانے کی اجازت ہوگی، اور 24 گھنٹے میں 500,000 لوگوں کے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ نئے بادشاہ ویسٹ منسٹر ہال میں تعزیت وصول کریں گے اور پھر مملکت کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرا، آئرلینڈ میں بیلفاسٹ اور ویلز میں کارڈف جائیں گے۔ ملکہ کی یادگاری تقریبات میں شرکت کریں گے اور حکومتی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اسی دوران بکنگم پیلس سے پیلس آف ویسٹ منسٹر تک تابوت کے جلوس کے لیے ریہرسلز کی جائیں گی، جبکہ سرکاری محکمے سیکیورٹی خطرات، نقل و حمل کے نیٹ ورک، زیادہ بھیڑ اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے ممکنہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری انتظامات کریں گے، اور یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ ڈی ڈے 10 پر ملکہ کی سرکاری تدفین ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوں گی، جس میں سرکاری عہدیداران اور دیگر ممالک سے وی آئی پیز شرکت کریں گے۔ تابوت کے ویسٹ منسٹر آنے پر بگ بینگ کی گھنٹی بجائی جائے گی۔ اس دن کو قومی سوگ کا دن قرار دیا جائے گا اور ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ جب تابوت ایبی سے نکلے گا تو اسے شاہی سواری، جو تمام بادشاہوں کے جنازے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پر رکھ کر ہائیڈ پارک کارنر سے تقریباً 25 میل دور ونڈسر کیسل تک لے جایا جائے گا، اور ملکہ کو شاہی طریقے سے میموریل چیپل کے سینٹ جارج چیپل میں پرعزم تقریب کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ اس طرح کوئین الزبتھ کی شہنشاہی مملکت کا دور اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ امید ہے آپریشن لنڈن برج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو تھی۔ اگر ایسا ہے تو ابھی لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں۔